من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. اور کسی کو حکام حکومت والے لوگوں کی طرف غلط طریقے سے مت بھیج دو تاکہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال ایک حصہ وہ ظلم کے ساتھ کھا لے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جاننے والے لوگ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل وقت اور حج کے وقت معلوم کرنے کے لیے ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے کے دروازے سے نکلو. ہاں لیکن نیکی یہ ہے تقوی. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور تم گھر کے دروازے کے سامنے سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید قرآن کریم کی نسبت محبت تعلق کی بنیاد پر کچھ دیر سننے سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق بھی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جو مجلس میں آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے
مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کا حکم بتلایا تھا، اور یہ فرمایا تھا تم جس طرح سے مجھ سے چاہو مانگو پکارو، ہم تمہاری ہر طرح کی پکار کو سنتے ہیں اور تمہاری پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تم چاہے دور سے پکارو چاہے قریب سے پکارو، ہم ہر حال میں تمہاری دعا کو سنتے ہیں، اور وقت اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو پوری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بھی کچھ حکم بتلایا تھا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور معاشرے کی چند غلطیوں کا اصلاح ہے، اور ظلم کے جو راستے ہو سکتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے، اور ایک انسان کے ساتھ بہت ہی ہمدردی، شفقت اور ایک دوسرے کے لیے امن و سکون کا ذریعہ بھی اس میں بتلایا گیا ہے۔ آج جو دنیا میں بگاڑ ہے وہ مال کی وجہ سے بہت بگاڑ ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جو ہزاروں گناہوں کے راستے بھی کھول دیتے اور ہزاروں نیکیوں کے بھی راستے بھی وہ کھولتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا مال ایک فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے اور آدمی کو کہیں سے کہیں لے جا کر کے اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر اس کو صحیح یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور حق بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، لاتا ہے، تو پھر یہ بڑا سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی بڑی بڑی قربتیں، محبتیں حاصل کر لیتا ہے۔ اسی مال کے ذریعے سے وہ جنت بھی بنا لیتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے وہ اللہ کو راضی بھی کر لیتا ہے۔ تو مال فتنہ بھی ہے اور خیر کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے استعمال پر یہ دونوں راستے بنتے ہیں۔ ہم اس کو لا رہے کیسے؟ اگر صحیح طریقہ ہے تو یہ سکون کا ذریعہ، آ رہا ہے اگر غلط طریقے سے تو یہ بے سکونی کا ذریعہ ہے اور گناہ کا ذریعہ ہے۔ آنے کے بعد حلال مال ہی اگر غلط طریقے سے خرچ ہو رہا ہے تو یہ بھی ناجائز اور گناہ کا ذریعہ ہے، اگر یہ صحیح خرچ ہو رہا ہے تو یہ نیکی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مال کے حاصل کرنے کے سلسلے میں آدمی کبھی کبھی اپنی خواہشات اور نفس کی جو پرستش اور پیروی کرتے تو وہاں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ غیر غلط طریقے سے دوسرے کو مال کے سلسلے میں پریشان بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس کے مال سے ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم دوسرے کو غیر غلط طریقے سے فائدہ ہو جائے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حسد، بغض، عداوت کی بنیاد پر ان پر کوئی غیر غلط ناجائز مقدمات لوگ ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں خوب ہو رہا ہے، اور پھر کسی غیر غلط طریقے سے اس کو حکام یعنی سرکاری لوگوں کے تک کے ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر ان پر غیر غلط کیسز، غیر غلط طریقے سے اس پر دفعات ڈال کر کے پھر اس سے مال لوگ حاصل کرتے ہیں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف پریشان کرنے کے لیے۔ اس وقت میں زیادہ تر لوگ وہ انصاف کے لیے لوگ لڑ نہیں رہے، بلکہ صرف اور صرف لوگ جو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جتنے بھی آج قید خانوں میں قیدی بند ہیں وہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ ستائے اور معصومیت کی بنیاد پر میں ایک بڑی تعداد ہے۔ عدالتوں میں جو آج کل کیسز جو داخل کیے گئے ہیں اس کی رپورٹ ایسی ہے کہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے بلکہ معصوموں کو مجرم بنا دیا گیا ہے، یا ان پر کوئی اس طرح سے لوگ دعوے کر دیے ہیں کہ جس سے اس کا مال جا رہا ہے، اور یہی ایک آدمی کا مقصد ہے کہ ہم کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور سرکاری محکمے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کرنے کے لیے ایک حکم دیا، اور اس طرح فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ غلط طریقے سے اس کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔
ان شکلوں میں ایک یہ ہے کہ تم کبھی کسی کو زبردستی یا کسی مجبوری کی بنیاد پر یا کسی طرح سے کسی کو حکام لوگوں تک پہنچا دو کہ دیکھو ان کے پاس میں ہے کچھ، آپ بھی لے لیجئے، ہم کو بھی دے دیجئے اور ان پر کچھ دفعات ڈال دیجئے۔ لہٰذا اس نیت سے، اس نظریے سے غیر غلط مقدمات ڈال کر کے کسی کا مال ضائع مت کرو، نہ تم اس کو پریشان کرو۔ لہٰذا اگر اس طریقے سے کوئی مال کھاتا ہے، کماتا ہے یا کسی کو پریشان کرتا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم کے اس حکم سے ہی پتہ چلتا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کی بڑی تاکید فرمائی اور حرام سے خوب روکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں، اس سے عبادتوں کی روح نکل جاتی ہے، انسان کی شرافت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر بے حیائی اور گناہوں کی داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خوب روکا ہے۔ جہاں جہاں سے غیر غلط مال کا ذریعہ ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بندش لگائی گئی ہے، اس دروازے کو بند کیا گیا ہے اور اس کے ہر طریقے سے قرآن کریم آگاہ کر دیا۔ یہ طریقہ ہے جس سے تم غیر غلط طریقے سے کسی کے مال کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم کسی کا بھی مال مت کھاؤ غلط طریقے سے۔ غلط طریقہ بہت سارے ہیں، تاجر حضرات بھی، ہر ایک محکمے کے لوگ بھی، دینی کام کرنے والے لوگ بھی، بڑے بڑی تنظیموں کو چلانے والے لوگ بھی کبھی کبھی اس گناہ میں ملوث اور مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں۔ غیر غلط طریقے سے مثلا ناپ تول میں کمی کر دیا، یہ بھی غیر غلط طریقہ ہے۔ کسی کو ملاوٹ کے ذریعے سے کوئی چیز دے دیا، لے لیا، اصل نقل میں فرق نہیں رکھا اور مال حاصل کیا، یہ بھی ہیں۔ لہذا بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو باطل ہو جاتے ہیں۔ حلال مال بھی کبھی کبھی عمل سے اور اس کے استعمال سے حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی کسی پر ناجائز مقدمہ ڈال دے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، یہ زمین فلاں کی ہے، صحیح ہے، لیکن ایک جھوٹی دعویٰ ڈال دیا اس میں میرا بھی حصہ ہے، میرے باپ دادا کا بھی حصہ ہے، اس زمانے کا یہ ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ اس میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو تاکہ کچھ آ جائے، کچھ اس سے حاصل ہو جائے، کچھ وہ بھی کھا لے، کچھ ہم کو بھی مل جائے۔ لہٰذا یہ طریقہ آج خوب چل رہا ہے۔ زمین کسی کی ہے، دعویٰ کوئی کر رہا ہے، زمین کسی نے بیچی، لینے والا کوئی اور لے جا رہا ہے۔ لہٰذا آج یہ سارا طریقہ جو ہم اور آپ نے اور مسلمانوں میں خاص کر کے اس چیز کے لیے جو عمل شروع ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی عبادتوں میں روح نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، ایمانی وہ قوت نہیں ہے، اس کے اندر نیکی کا شوق نہیں ہے، کہیں نہ کہیں مال باطل اس میں داخل ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اسی طریقے سے رشتہ ایک ہے، آدمی اچھا کیا، اتنا خرچ کیا، اللہ اکبر، شاندار ولیمہ، شاندار شادی خانہ، شاندار خریداری، شاندار ساری چیزیں، لیکن بس ایک کوئی چھوٹی سی بات میں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں مل کر کے مقدمہ لڑ رہے ہیں، دونوں کا مال جا رہا ہے، عزتیں جا رہی ہیں، آبرو ختم ہو رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، لوگ جان رہے ہیں اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی ضد سے لڑ رہا ہے اور یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کم سے کم وہ لوگ اس کا مال ذرا خرچ کر دیں، اس کو پریشان کر دیں۔ ڈوری کیس ڈال دیا، لوگ پریشان ہیں، لڑکا جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، ابھی تک انصاف نہیں ملا، لڑکی جوان تھی، بوڑھی ہو گئی، ابھی تک تو اس کو انصاف نہیں ملا۔ یہ سب پریشانیوں کے جو کیفیت ہے مسلم معاشرے میں، میرے بھائیو بزرگوں، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے روکا ہے اس آیت کریمہ میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تو اور ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان دین ایسے گزرے کہ اگر اس کے اندر میں ذرا شک بھی پیدا ہو جائے تو اس کو لینا تو دور کی بات ہے، وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ چھونا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔
کہ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے جو زمین بیچی تھی، زمین بیچی، ایک ٹکڑا بیچ دیا، خریدنے والا نے گھر بنانے کے لیے ان سے خریدا، اور جب اس کی کھدائی بنیاد شروع کی اور جب وہ کھدائی کا کام شروع کیا تو ایک نیچے سے اندر سے زمین سے ایک صندوق بھرا ہوا، اشرفیوں بھرا ہوا ایک صندوق ان کو مل گیا۔ دیکھا تو اس میں اشرفیاں بھری پڑی۔ پہلے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ زمین میں دفن کر کے خزانے رکھتے تھے، لوگ کہیں اپنے گھر کے کونے میں چھپا دیتے تھے، اور اسی طرح سے کبھی لوگ چلے جاتے تھے، بھول جاتے تھے، اور یا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ پڑا کا پڑا رہ جاتا تھا۔ آج کے دور میں وہ بینک سسٹم ہے، اس لیے لوگ یہاں ڈالتے ہیں اور اس طرح سے اپنے مال کا محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں زمین میں لوگ گاڑ دیتے تھے، زمین میں وہ چیز کو رکھ دیے، مل گیا وہ صندوق ملنے کے بعد میں کام روک دیا، رک جاؤ، زمین والے کو بلایا ڈھونڈ کر کے، بھائی آؤ یہاں پہ، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ پہنچا تو کہا کہ دیکھو یہ زمین سے صندوق نکلا، شاید تیرے باپ داداؤں نے یہ دفن کر کے گئے ہوں گے، تم اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ، یہ تمہارا ہے۔ کہا کہ میرے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی وصیت نامہ نہیں ہے، بڑوں نے کچھ لکھ کر کے نہیں گئے ہیں، ہمارے گھر خاندان والوں کو معلوم نہیں، اگر ہوتے تو ہم اس کو پہلے نکال لیتے پھر ہم زمین بیچتے، اس لیے ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کا مالک تو ہی ہے، ہم اس کا مالک نہیں ہیں۔ کتنا پاکیزہ زمانہ تھا، ہم لوگوں کے منہ میں پانی آ جا رہا ہے، کاش نکل جاتا تو پھر کیا مزے آ جاتے، لاٹری لگ جاتی۔ کتنا پاکیزہ لوگ تھے، یہی باطل، اس کو کہتے ہیں باطل طریقہ۔ کہا کہ نہیں، ہم اس کا مالک کیسے، ہم تو صرف زمین خریدے ہیں، ہم تو زمین خریدے، خزانہ تو نہیں خریدے، اس لیے اس خزانے کا، اس صندوق کا تو مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ کہا کہ میں زمین بیچا ہوں، خزانہ نہیں بیچا ہوں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے تو اس کا مالک۔ لینے والا کہتا ہے، زمین خریدنے والا کہتا ہے تو اس کا مالک، بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے زمین بھی بیچی، خزانہ بھی بیچ دیا، تو اس کا مالک۔ ہم نہیں لیں گے، اگر ہم لے لیں گے خدا نخواستہ میرا بھی نہ ہو، میرے باپ دادا کا نہ ہو، تو کہیں کھا کر کے ہم حرام کام نہیں کر لیں گے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے، ہم نہیں لیں گے۔ زمین خریدنے والا بھی کہتا ہے کہ ہم نے صرف زمین ہی خریدی ہے، لہٰذا اگر ہم کھا لیے، ہماری اولاد کھا لی تو ہماری اولاد کے لیے وبال جان ہے، اس لیے ہم بھی نہیں لیں گے، ہم بھی نہیں لیں گے۔ دونوں میں تکرار ہو رہا ہے، لینے اور دینے میں۔ ہم لوگ لینے کے لیے مقدمہ ڈال دیتے ہیں، ہم لوگ اس کے لیے لائر مکمل تیار کرتے ہیں، اس کے لیے سسٹم بناتے ہیں۔ وہ لائر حضرات بھی کہہ دیتے ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کر دوں گا، کہاں سے کر دے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ سچ کو جھوٹ بنا دے گا، حق کو ناحق کر دے گا، یہی تو کام کرے گا، اس کے سوا کیا کرے گا؟ جھوٹی کسی کو پیسے دے کر کے، گواہی دلا کر کے، ناجائز طریقے سے کسی کا حق دلا کر کے، یہاں تو دنیا میں تم کیسز جیت جا سکتے ہو، یہاں تو عدالت تیرے حق میں فیصلے کر دے سکتے ہیں، لیکن قبر ایک ایسی عدالت ہے جہاں لائر اور وکیل نہیں ملیں گے، وہاں ایک ایسی عدالت ہے جہاں پر میں کوئی حمایتی اور گواہ دینے والا بھی نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں کی فکر رہنی چاہیے۔ لہٰذا خریدنے والا کہتا ہے مال خزانہ تیرا، دینے والا کہتا ہے کہ زمین بھی تیری، خزانہ بھی تیرا، دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا چل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرا لیں گے، امیر المومنین جو کچھ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل کا درجہ اور باطل کی شکلیں بہت ہیں، جہیز میں پیسے لینا، جہیز میں کپڑے لینا، جہیز میں گاڑی گھوڑے لینا، کار لینا، اور پھر فرنیچر لینا، صوفے لینا، وہ نوجوان سونے کے لیے بیڈ لینا، یہ سب باطل ہے، باطل ہے۔ نہیں، لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اگر مسئلہ دیکھا جائے تو لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکی وہ برتن کھانے کے نہیں لانے کی ذمہ دار ہے، سونے کے لیے وہ لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
لوگ کبھی کبھی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو ایک کھجور والا بستر دیا تھا۔ ارے یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت میں تھے، انہوں نے ان کو دیا۔ اور کیسے دیا؟ وہ بھی دیکھیے، زرہ بچوا کر کے، مال لے کر کے، خریدوا کر کے دیے۔ ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں آج، اس لیے یہ باطل سارا طریقہ ہے، یہ باطل طریقہ ہے۔ دونوں لڑ گئے ہیں، لیکن آئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، ظہر کی نماز آپ ادا فرمائے، سب پیچھے نماز آپ کی پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد میں حضرت وہ امیر المومنین کے سامنے دونوں فریق آ جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ زمین ہم کو دیے ہیں اور ہم نے ان سے خریدی۔ خدائی بنیاد کی جب شروع ہوئی تو خزانہ ایک صندوق بھرا اشرفیوں نکل آیا ہے، ہم لوگ اس پر جھگڑ رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ ہم کو دے رہے ہیں، لیکن نہ ہم نے خریدا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کوئی وصیت لکھ کر کے نہیں گئے ہیں، تو میرے لیے یہ باطل ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ہم باطل طریقے سے مال کھانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے صرف زمین خریدی ہے، صندوق نہیں خریدا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ہم بھی باطل طریقے سے مال نہیں کھانا چاہتے، نہ بچوں کو گلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آئے ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت امیر المومنین دونوں کے چہرے پر دیکھیں، واقعتاً کسی کے چہرے پر حرص نہیں تھا، کسی کے چہرے پر مال کی محبت نہیں تھی، کسی کے چہرے پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی جذبہ نہیں تھا، ہمدرد تھے دونوں۔ آج تو ہم لوگ ایک دوسرے کو مصیبت میں ڈالنے والے مسلمان آ جائیں، آج مسلمان ایک دوسرے کو مصیبت میں پھنسانے والے لوگ ہیں، آج کا مسلمان ایک دوسرے کو کیسز اور مقدمات عدالتوں کے چکروں میں گھمانے والے لوگ ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح مشورہ بھی دے دیتے، کر دو ایسا، دیکھو اس کو پتہ لگے گا اس کو۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کسی کو گناہ کے راستے میں ڈالیں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں کہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین دونوں کو چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ گئیں یہ لوگ متقی ہیں، یہ لوگ تقوی والے ہیں، یہ لوگ اللہ والے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی اہمیت ہے، ان کے دل میں آخرت کی فکریں ہیں۔ کہا کہ میرے سے فیصلہ کراؤ گے، جو میں کروں گا کر لو گے؟ کہا کہ اسی لیے تو آیا ہوں، آپ کر دیجیے، جو کہیں گے وہ ہم لوگ کریں گے۔ حضرت امیر المومنین بہت ہی سنجیدگی اور سکون سے پوچھا، تم میں سے کس کے گھر میں لڑکی ہے، کس کے گھر میں لڑکا ہے؟ موقع بھی دیکھ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ زمین بیچنے والے نے کہا کہ میری لڑکی ہے، نکاح کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بھی لڑکا نکاح کے لائق ہے۔ کہا کہ میرا پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ تم لوگ دونوں آپس میں رشتے میں جڑو، پہلے جڑ جاؤ، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے کرا دو، تم اپنے بیٹے کے نکاح ان کی بیٹی سے کرا دو، کراؤ گے؟ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو الحمدللہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہیں نکاح پڑھا دیے، وہیں پڑھائیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی ہلدی نہیں، کوئی مرچ نہیں، کوئی پاؤڈر نہیں آئے، کوئی مہندی نہیں، کوئی رنگ نہیں آئے۔ ارے مسلمان بھائیوں بہنوں، کہاں پھنس گئے ہیں ہم لوگ؟ دین کی شکلیں کیسی بگاڑ دی ہیں ہم لوگ، یہ رنگوں میں کیسے ہم لوگ چل پڑے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ یہ مال دولت، پوچھو ان غریبوں سے جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، پوچھئے ان غریبوں سے جن کو سونے کے لیے بستر ڈھنگ کا نہیں ملتا ہے، پوچھئے ان لوگوں کے جن کے بچے ترستے ہیں کچھ اچھی چیز کھانے کے لیے۔ مال بڑی محنت سے آتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہی نکاح پڑھا دیے۔ کہا کہ اب میرا فیصلہ سنو، تمہارے جو مسئلہ ہے۔ کہا کہ فرمائیے۔ کہا کہ اس صندوق کا مال آدھا لڑکی کے لیے، آدھا لڑکے کے لیے ہے، بس دونوں، آدھا لڑکی لے لے، آدھا لڑکا لے لے۔ منظور؟ کہاں الحمدللہ منظور ہے، آپ کا فیصلہ ہے، امیر المومنین ہے، ہو گیا کام۔ دیکھیے اگر نیت صاف ہوتی ہے تو نیکی کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ کھل گیا نیکی کا راستہ،
ایک نکاح سنت کا عمل بھی ہو گیا، اطاعت رسول بھی ہے، اطاعت خداوندی بھی ہے، شریعت کی پابندی بھی ہے، حرام کام سے بچنے کا بھی ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، نکاح کے بعد ہم لوگ مصافحہ کرتے ہیں نا، دھکے دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دل ملے یا نہ ملے، کپڑا مل جاتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اٹھیں اور حضرت امیر المومنین دونوں صاحب کے پیشانی پر بوسہ دیے بھی فرمائیں، تم جیسے لوگ اس روئے زمین پر جب تک رہیں گے اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا۔ آج جو اللہ کا عذاب اتر رہا ہے وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، بندوں کے حق اور حقوق اور باطل طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ باطل طریقہ جو ہم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، شریعت سے ہٹ کر کے جو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں پر مار پڑ رہی ہے۔ یہ پیشانی پر بوسہ دیے، رخصت کر دیے، کیا ہے؟ باطل طریقہ، حالانکہ حق تھا زمین والے کا لینے کا۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جس کی زمین اس کے نیچے جو کچھ نکلے گا یہ زمین والے کی ہے، شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ تقوی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، کسی کو مقدمے میں مت ڈالیے، کسی کو مال غیروں کے ہاتھ میں دے کر کے ان کو مت پھنسائیے۔ یہ خوش مت ہو جائیے کہ وہ لڑ رہا ہے، خوش مت ہو جائیے کہ ان پر مقدمہ ہے، خوش مت ہو جائیے کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے اس کو پولیس اسٹیشن میں بھیج کر کے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اس لیے کہیں اس کا نہ ہو کہ وہ غلط طریقے سے ظلم سکھا لے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ بندہ حق پر ہے، تم جانتے ہو کہ بندہ صحیح ہے، پھر بھی غلط طریقے سے اگر آج اس آیت کریمہ اور اللہ کے اس حکم پر دنیا والے عمل کر لے تو شاید کہ عدالتیں بند پڑی ہوتی، شاید کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی کیسز نہیں ہوتا۔ سچائی ایک بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے باطل طریقے سے نہ کبھی زمین حاصل کرو، نہ باطل طریقے سے کبھی کسی کا مال کو ضائع کرو، اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ اسی لیے عبادت کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر مسجد بھی اگر باطل جگہ پر ہے تو وہاں عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتنا اللہ نے اور شریعت نے ہم سب کو اتنا بچنے اور بچانے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، چاند کے بارے میں آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، چاند دیکھا؟ دیکھتے ہیں؟ اب کہاں نا چاند ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں، نہ سورج دیکھ پاتے ہیں۔ سورج جب نکلتا ہے تو بستر پر ہوتے ہیں، اور چاند جب نکلتا ہے تو موبائل پہ ہوتے ہیں۔ چاند صاحب ہمارے اور آپ کی جو زندگی کے اور مسائل جتنے ہیں، شرعی مسائل جو ہے وہ سب چاند سے جڑے ہوئے ہیں۔ کس سے؟ چاند سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے دو تاریخیں ہیں، دو تاریخیں، ایک عربی تاریخ اور ایک انگریزی تاریخ، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، جس کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں، اور ایک ہجری تاریخ۔ ہجری اسلامی تاریخ ہے جس کا تعلق چاند سے ہے، اور عیسوی تاریخ جس کا تعلق سورج سے، کس سے ہے؟ سورج سے ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے عربی؟ پہلی تاریخ، ہاں ماشاءاللہ کچھ تو بتا رہے ہیں، اور باقی تو سوچ رہے ہیں ابھی کتنا بتاؤں، 25 بتاؤں کہ کیا بتاؤں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرمائیں، جس علاقے کے مسلمان عربی تاریخ کو لکھنا، بولنا، یاد رکھنا بھول جائے تو وہاں کے لوگوں سے قتال کرو۔ اللہ گویا کہ یہ پوری چیز ہماری اور آپ کی جڑی۔ آج اگر مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے تمہاری ہجری اور اسلامی عربی تاریخ سے پیدائشی تاریخ بتاؤ، کوئی بتا سکے گا؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ لکھنا پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اس کا خیال ہم لوگ نہیں رکھتے، یہ تاریخ کو ہم لوگ بھلا دیتے ہیں، اس لیے یاد نہیں رہتا، اور اس کو ذہن میں بھی لوگ نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہر چیز ہمارے کس سے ہیں؟ اسلام۔ مثال کے طور پر میں روزہ ہم رکھتے ہیں، کس تاریخ سے رکھتے ہیں؟ اسلامی تاریخ، عربی تاریخ سے۔ اب اگر کوئی انگریزی تاریخ سے جوڑے گا تو اس کے روزے ٹھیک نہیں ہوں گے۔
حج اور قربانی ہم جو کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ اسلامی تاریخ سے کرتے ہیں، عربی تاریخ سے کرتے ہیں۔ اگر انگریزی اس میں فٹ کرے تو اسی لیے برتھ ڈے جو مناتے ہیں وہ غلط ہے تو غلط ہی مناتا ہے آدمی۔ کیا ہے؟ غلط ہے تو غلط ہی مناتا ہے، صحیح نہیں مناتا ہے۔ اس لیے جتنے لوگ ہیں سب انگریزی تاریخ سے مناتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ مسلمان کی پیدائش اور موت اللہ نے عربی تاریخ سے لکھی۔ ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کس سے جوڑی جانی چاہیے؟ عربی تاریخ سے۔ اگر خدا نخواستہ وہ انگریزی تاریخ سے حساب کیا اور اگر 1-2 دن کا فرق ہو گیا تو گنہگار ہو سکتی ہے، گنہگار ہو سکتی ہے۔ طلاق کی عدت اگر کوئی عورت گزارتی ہے تو اس کو بھی شمار کس سے کرنی چاہیے؟ عربی تاریخ سے کرنی چاہیے۔ انگریزی تاریخ سے کرے چونکہ انگریزی تاریخ 31 تک جاتی ہے، ہر مہینے میں 1-2 مہینے میں وہ فرق ہو جاتے ہیں، اور عربی تاریخ کی 31 نہیں ہے بلکہ وہ کتنے ہیں؟ وہ 29 اور 30 میں ہے۔ لہذا یہ سب دین فرق ہو جانے کی وجہ سے شریعت کے بہت سارے احکامات اور مسائل بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جہاں آپ انگریزی استعمال کیجئے وہیں ساتھ ساتھ اپنی پیدائش میں اور اپنے کسی شرعی مسائل میں عربی تاریخ کا لکھنا بولنا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام سے پوچھے، یا رسول اللہ یہ چاند کے بارے میں ہم کو بتلائیے۔ لوگ تو یہود و نصارہ جو تاریخیں لکھا کرتے ہیں وہ کس سے؟ سورج سے۔ آج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ مبارکباد دے کر کے آئے ہوں گے، بہت سارے لوگ مبارکباد، اور اب تیاری میں ہوں گے نئے سال، نئے سال کی بھی تیاری میں ہوں گے، اسٹیٹس لگائیں گے، کارڈ بنائیں گے، پکنک منائیں گے۔ بڑی محبت کی چیز ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی اس تاریخ میں اگر کوئی کسی کو مبارکباد دیتا ہے تو علماء کا فتویٰ ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کا عمل کرتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہ بیٹے ماننے کے لیے منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہی ہے، اس کی موت کی وہ لوگ قائل ہیں، حیات کی قائل نہیں ہیں۔ لہذا اس موقع پر میں محبت کا اظہار کفر سے مت کیجیے، اس لیے اس میں بہت بچنے کی ضرورت ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں کفر میں لے جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نیا سال کی ہی مبارکبادی دینا، وہ علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارا نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ کب سے؟ محرم الحرام کی تاریخ سے یہ نہیں شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی طرح سے کہہ دیا کہ کسی کو نیا سال مبارک ہو، یہ مبارک ہو، تو ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں مبارکباد دے دیجئے کسی طرح سے، لیکن یہ کہہ کر کے مت دیجئے اس لیے ہمارا کہ تمہارا بھی سال نیا میرا بھی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں تمہارا نیا سال تجھے مبارک ہو۔ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ جملے کے فرق سمجھیں۔ آپ یہ نہیں کہیے کہ میرے لیے میرا نیا سال، تیرے لیے تیرا نیا سال ہے، بلکہ یہ کہہ دیجیے آپ کے لیے نیا سال مبارک ہو، ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے کیا ہے؟ چاند سے ہے، کیا ہے؟ اور وہ محرم الحرام سے ہے۔ لہٰذا اس موقع پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر میں سب لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے سب رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کفر سے کسی کو ہم یاد کریں اور ہم اپنے ایمان کو بگاڑ لیں، اپنا رنگ کسی پر ہم اپنے آپ کو اتار لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سب چاند سے، کس سے؟ چاند سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ چاند کے بارے میں آپ بتلائیے یہ کیا ہے؟ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے چاند ہم لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل وقت کے لیے بنایا ہے، وقت کے لیے بنایا ہے، اور حج کی تاریخیں معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حج کی تیاری کریں، حج کے تاریخیں معلوم رکھیں۔ لہذا چاند ہماری تاریخ جو شروع ہوتی کب سے؟ عصر کے وقت سے ہماری تاریخ شروع ہونے لگتی، کیا ہے؟ اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہماری تاریخیں بدل جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔
تو بالکل چاند بھی رات میں نکلتا ہے، چاند مغرب کے وقت نکل جاتا ہے، تو اس وقت سے ہمارا کیا ہے تاریخ شروع ہوتی ہے اور اس وقت تک کے ایک تاریخ رہتی ہے۔ اور سورج کب نکلتا ہے؟ صبح نکلتا ہے، اور لیکن ان کی تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ اس وقت سورج نکلا، حالانکہ اس وقت بھی تو نہیں نکلا سورج۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کا آدھا دن رات بن گیا اور رات آدھا دن میں چلا گیا۔ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں انہوں نے رد و بدل اور تبدیلیاں کر لی ہیں۔ حالانکہ اگر کرنا ہے تو سورج صبح نکلتا ہے اور غروب بھی، تو تاریخ بھی تو اتنے رہنا چاہیے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ 12 بجے رات کے بعد تاریخ بدل رہے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کام کو کر رہے ہیں، دین اور شریعت مذہب کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارا جو شروع ہوتا ہے وہیں اینڈ بھی ہوتا ہے، وہیں اس کی تکمیل بھی ہوتی، آغاز جہاں وہیں اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس چاند کے بارے میں لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ چاند میں نے ٹائم ٹیبل وقت کے لیے بنایا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اپنی تاریخیں، اپنے کام دھام، اپنا لین دین، اپنی ساری چیزیں لکھا پڑھا کریں اور عبادتوں کے دین اس سے گنا کریں کہ کب رمضان آئے گا، کب روزہ رکھنا ہے، کب حج آئے گا، کب کیا ہوگا، لہذا اپنی عبادتیں اسی سے شمار کریں۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگوں میں غلط فہمی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ دور کر کے مسلمانوں کو چاند سے جوڑ دیا۔ دوسری ایک غلط فہمی یہ تھی، اور مسلمان اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے کہ کعبہ اگر جاتے تھے لوگ طواف کرنے کے لیے احرام باندھ کر کے، تو کیا کرتے تھے؟ وہ گھر کے پیچھے والے دروازے سے نکلتے تھے، سامنے والے دروازے سے، اور یہ کہتے تھے اگر سامنے والے دروازے سے جائیں گے تو ہمارا نیکیاں نہیں ملے گی ہم کو، اور یہ حج ہمارا نہیں ہوگا، ہمارا عمرہ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ لوگ پیچھے سے نکلتے تھے، الٹے ہو کر کے نکلتے تھے، اور اس کو انہوں نے اتنا اس پر مضبوطی اور پکا تھے کہ کوئی سامنے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ایمان اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مکمل ہونے لگا تو صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ اس کا بھی مسئلہ مجھے بتلائیے کہ یہ پیچھے کے دروازے سے نکلنا کیسا ہے، کیا ایسا ہی کرنا ہے، یہ ضروری ہے حج کے لیے، احرام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرا بنایا ہوا ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی لوگ حج عمرے میں بھی جاتے ہیں تو ایک ذہن میں ان کا رہتا ہے، یہاں انڈیا میں جو ہم لوگ اپنے ملک میں جو دیکھ لیتے ہیں نا کہ مزاروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں الٹے قدم گھومتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں، اور بالکل اس طرح آتے ہیں، پیچھے سے کوئی ہلکے سے پیر مار دے تو پتہ چل جائے گا الٹے چلنے میں کیا فائدہ ہے۔ ارے یہ ادب نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ کوئی بزرگوں کی نیکی نہیں ہے، اس کا ادب احترام نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ ایسے بزرگوں کے مزاروں پر جو عادت بنا کر لیتے ہیں، اور لوگ جو سیکھ لیتے ہیں کہ پیٹھ نہیں دکھانا اللہ کے ولیوں کی طرف، لہذا الٹے نکلتے ہیں۔ یہی کام وہاں جا کر کے بھی بعض لوگ کرتے ہیں، الٹے نکلتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے کعبہ کو، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، بہت بڑا ہمارا یہ کام ہے۔ نہیں، یہ کام نہیں ہے۔ اگر کعبے کی طرف اس کا ادب احترام جو ہے وہ دوسرا ہے، پیٹھ کر کے بیٹھ جانا عبادت کے لیے یا کسی اور موقع پر، وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے پیٹھ مبارک ادھر قبلے کی طرف کرتے تھے اور چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف کرتے تھے، اور آج تک کی یہ سنت کیا ہے؟ جاری ہے۔ لہذا ادب یہ نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادب میں شامل ہے۔ کعبے کے خلاف یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے پیشاب مت کرو، استنجا نہ کرو اس کی طرف منہ کر کے تھوکو نہیں، اس کی طرف کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، یہ ادب ہے۔ پاؤں کر کے نہ سو اور اس کی طرف پاؤں مت پھیلاؤ، یہ سب تو ہے اس کے ادب کے دائرے میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیٹھ کر کے ہم اس کو کریں گے تو ادب کے خلاف، نیکی کے خلاف۔ لہذا بزرگوں کے یہاں بھی اگر کسی کو جانا ہے اور کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے اللہ کے ولیوں کے قبروں پر، تو میرے بھائی بزرگوں ایسا کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ سیدھا جائیے، سیدھا آئیے۔ اور لوگوں نے آج تو مزاروں کا عجیب و غریب بدعت اور شرک کا ایک اڈا بنا دیے ہیں، اتنے چھوٹے دروازے رکھتے ہیں کہ آٹومیٹک آدمی جھک جاتا ہے۔
اور ان کا جھکانے کا مقصد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہاں آ کر کے اس اللہ کے ولی کے دربار میں رکوع اور سجدہ کر لے، یہ ان کی نیت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے لوگ بنا رکھے چھوٹے چھوٹے دروازے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لہذا آدمی اپنے آپ وہاں جا کر کے سر جھکا دیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا شرک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کے قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے کھلم کھلا دین اور شریعت کا مذاق کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں اسی طرح سے دروازہ بنایا تھا، اور خاص کر کے علماء کے لیے بنایا تھا۔ علماء حق جو تھے اس وقت میں، وہ لوگ جھکتے نہیں تھے ان کے پاس، ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا، ورنہ اس ملک میں انہوں نے ایک دین الہی چالو کر دیا تھا، دین الہی، اپنا دین ہمارا، اور یہاں سے اس نے شروع کیا تھا کہ سلام کو ہٹا دیا تھا اس نے، بلکہ سلام کی جگہ پر میں اللہ اکبر کہلواتا تھا۔ السلام علیکم یہ کوئی جملہ ہے، اس سے کچھ نہیں اللہ کی بڑائی ہوتی، بلکہ ملنے والا آدمی پہلے کیا کہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کی نیت اندر سے کیا تھی کہ میرا نام لے لو اس میں اکبر، اللہ کے ساتھ اپنا نام اکبر جوڑ کر کے لوگوں سے بلواتا تھا۔ جواب میں لوگ کیا دیتے تھے؟ جل جلالہ، اور یہ جل جلالہ اس کی بھی نام اور اس کے ناموں میں ایک نام اور اس کے خاندان والوں میں بھی، لہذا وہ یہ اندر سے خفیہ پلاننگ کر کے سلام کو بدل دیا تھا اس نے۔ بزرگان دین، علماء کرام اس کو ڈٹ کر کے مقابلہ کیے، اور اس دین الہی کو بالکل مٹا کر کے رکھ دیے۔ اس وقت کے مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ جو تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کو دربار میں بلایا ایک مرتبہ، اور وہ گئے اس مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ علماء کا آنے کا راستہ اس طرف سے ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب گئے تو دیکھے کہ دروازہ بہت چھوٹا ہے، اور ایسا ہے کہ آدمی بالکل جھک کر کے جائے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے آنے سے کیا ہے، علماء میرے پاس جھکیں گے۔ در پردہ اس طرح سے گناہ کرواتا تھا، لوگوں کو ذلیل کرتا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہ دروازہ ہے، لیکن یہاں تو حضرت بھی بڑے علم والے تھے، انہوں نے بیٹھ گئے دروازے پر، اور بچے جس طرح سے گھسکتے ہیں نا، اسی طرح پہلے پاؤں دکھا کر کے اس کی طرف آگے بڑھے، اور بچوں کی طرح گھسک گئے۔ وہ دیکھتا رہا کہ دنیا کو ہم ہرا سکتے ہیں، لیکن مولوی سے نہیں جیت سکتے ہیں، نہیں جیت سکتے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج دنیا میں جو حالات ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، لگتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج لوگ ایسے ہیں جو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بچوں کے فائدے کے لیے، ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن در پردہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مرتد بناتے ہیں، در پردہ اسلام کی عادتیں ختم کرا دیتے ہیں، در پردہ وہ ساری ذہنوں میں ایسی چیزوں کو بیٹھا دیتے ہیں کہ جہاں آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہذا اکبر بادشاہ بھی جب یہ دروازے کی بتا رہا ہوں اس پر کہ لوگ مزاروں پر آج اس طرح کے دروازے بنا رکھے اتنے چھوٹے چھوٹے کہ لوگ اپنے آپ جھک جاتے ہیں وہاں پر، اور لوگ جھکا دیتے ہیں۔ یہ سارا غلط طریقہ ہے، اللہ کے دربار میں نہ جھکنے کا اس طرح سے کوئی عادت ہے، اور نہ اس طرح نکلنے کا، اسی لیے اللہ نے اس رسم کو توڑا، اس بدعت کو ختم کیا اور فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِنْ ظُهُورِهَا، پیٹھ دکھا کر کے نکلنا اور اس طرح کرنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ ادب تو دل میں ہے، ادب تو تقوی تو دل میں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اصل تقوی ہے۔ تمہارا دل ہم دیکھتے ہیں، تم کھڑے ہو کر کے آؤ یا بیٹھ کر کے آؤ، جھک کر کے آؤ یا کیسے آؤ، ہم تو وہ دیکھیں گے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لہذا اے لوگو، تم سامنے دروازے سے نکلا کرو، ایک انسان کا جو ادب ہے، ایک انسان کی جو کیفیت ہے، اس سے نکلا کرو، باہر ہوا کرو۔ یہ ایسا ادب نہ بنا لو جیسے آج بہت سارے لوگ۔ لہذا سلام کی جگہ پر میں ادب کے بہت سارے ہمارے معاشرے میں غیر غلط رسمیں بھی پڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ نئی بہو آ جائے تو سب کے پاؤں چھوئے، چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ بہت سارے گھرانوں میں، خاندانوں میں آج ہے یہ۔ نئی بہو آ جائے تو سسر جی کے قدم چومے، ساس جی کے قدم چومے۔ ایک مسلمان ہو کر کے قدم بوسی کرنا، قدموں پر جھکانا، یہ شرک میں داخل ہے، یہ بدعت میں داخل ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ عمل ہے۔ لہذا دو چیزیں سے علماء کرام منع کیے، قدم بوسی سے بھی منع کیے اور دست بوسی سے منع کیے، ہاتھ کا چومنا بھی منع ہے۔
ہاں ایسے لوگوں کے ہاتھ چومنے کی اجازت علماء دیے ہیں جن سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، یعنی جس کا تم ہاتھ چوم رہے ہو اس آدمی کو دیکھو یہ تو بدعتی تو نہیں ہے، یہ تو شرک کی طرف لوگوں کو دعوت تو نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ توحید میں سنت میں پکا ہے تو دست بوسی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر یہ آدمی بدعتی ہے اور بدعت کو رواج دیتا ہے اور اس میں اس کی شان اور تکبر اور لوگوں سے کرواتا ہے اس طرح، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں ہاتھ کا چومنا بھی حرام ہے، قدم تو دور کی بات ہے، لہذا قدم بوسی بھی حرام ہے اور دست بوسی بھی حرام ہے۔ ہاں ایسے بزرگوں کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جہاں ایمان کا اور شرک کا اور بدعت کا کوئی شک و شبہات نہیں اور ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہو، وہاں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ والد کا ہاتھ چومیے، جائز ہے۔ ماں کے قدموں پر آپ سر نہیں رکھ سکتے ہیں، باپ کے قدموں پر آپ پیشانی نہیں رکھ سکتے، یہ سب شرک کے دروازے کھولنے کی طرح ہے۔ البتہ عقیدت و محبت سے باپ کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، ماں کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دے سکتے ہیں، یہ سب تو ہے، لیکن قدموں پر گرنا، قدموں پر جھکنا، قدموں کا بوسہ دینا، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اگر گھروں میں، ماحول میں، خاندان میں اس طرح کی اگر عادتیں ہیں تو اس کو سدھارنا چاہیے اور اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو سلام و کلام کے دائرے میں رہ کر کے گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم سامنے دروازے سے آؤ، کیا کرو؟ یہی ہے نیکی۔ بات آخری ختم۔ ابو جہل 2 دروازہ بنا رکھا تھا، ابو جہل 2 دروازہ اس کے گھر میں تھا، وہ یہ رواج دیتا تھا زیادہ، لکھا کتابوں میں کہ وہ، اور ہر کافروں کے گھر میں اسی طرح تھا۔ آج بھی ہم لوگوں کے کیا ہے معلوم؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھر نیا بناتے ہیں تو واسطو نہیں، ہاں مسلمان بھی اس پر آ گیا۔